والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بزرگوں دوستوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے نوجوانوں کی طرف سے صبغۃ اللہ کا عنوان دیا گیا ہے۔ SAO کا 4 روزہ پروگرام چل رہا ہے مسجد میں، تو انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ اللہ کا رنگ، ڈائی آف گاڈ یا گاڈس ڈائی، اللہ کے رنگ کے متعلق گفتگو کی جائے۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ اچھے عنوان کا انتخاب، بہترین انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ قربانی کے ایام ہیں، حج کے ایام ہیں، جن کا تعلق حضرت ابراہیم سے ہے۔ اور یہ جو آیت ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یہ آیت خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے ہی میں ہے۔ یہاں آیت 30 سے لے کے 35، 34 تک، 36 تک، 38 تک ابراہیم ہی کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم ہی کا تذکرہ۔ اور ان سے کہا گیا کہ صبغۃ اللہ یعنی ابراہیمی مذہب، ابراہیمی ملت، ابراہیمی دین کو کہا گیا۔ یہی قرآن میں یہی جگہ کہا گیا 130 میں، وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ ابراہیم کی ملت سے اعراض کرنے والا بیوقوف ہے، کوہڑ ہے، ملک ہے، اس کا تعلق عقل اور دانش مندی سے نہیں ہے۔ صاف یہی آیت نمبر 30 میں کہا گیا۔ پھر آیت نمبر 35 میں پھر یہی کہا گیا، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ وہ لوگ کہتے تھے یا تو تم یہودی بنو یا نصرانی بنو، تم ہدایت یافتہ ہوگے، ہدایت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل، کہہ دینا، بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہو بلکہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف یکسو تھا۔ پھر اس کے بعد صبغۃ اللہ کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اسی آیت میں پوچھا گیا، اب غور کیجئے، آیت نمبر 32 میں کہا گیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، چوز کیا ہے۔ تمہارا انتقال، تمہاری موت اسلام کی حالت میں، دین کی حالت میں ہو۔ پھر اس کے بعد ومن احسن من صبغۃ اللہ کی آیت اس کے بعد آ رہی ہے۔ اب غور کیجئے، نوجوانوں کا تعلق، ابراہیم بھی نوجوان تھے جو حق کے لیے ڈٹے رہے، جمے رہے، لڑتے رہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے مختلف ادوار سے آزمایا۔ ایک نوجوان تھا ابراہیم، اس کو مختلف ادوار سے آزمایا، اس کو نوجوان امتحان میں کامیاب ہوا۔ فَأَتَمَّهُنَّ کہا گیا، پھر اس کو امامت دی گئی تھی۔ یہی نوجوان تھا جو بت پرستی کے آگے کھڑا ہوا تھا اور کہا تھا، توڑا تھا، جو کہا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا، انه لمن الظالمین۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے قالوا سمعنا فتى يذكر، ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو ان معبودوں کا تذکرہ کر رہا تھا۔ ایک نوجوان تھا، قرآن کہہ رہا ہے سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو ان کا تذکرہ کر رہا تھا، یقال له ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا تھا۔ پھر آگے جا کر یہی نوجوان پوری امت بن گیا، پوری امت بن گیا۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ پھر آیت نمبر 38، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، کہہ دو اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ یہ اللہ کا رنگ کون سا رنگ ہے؟ ملت ابراہیمی والا رنگ ہے، جس کا تذکرہ میں ابھی کیا، سورہ بقرہ کی آیات میں تذکرہ ہے۔ انہی آیات میں اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے کس کا اچھا رنگ ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ Allah's coloring, Allah who gives better coloring than Allah, and we are worshipping of him۔ اب غور کیجیے میرے عزیزوں، یہ صبغۃ اللہ کیا ہے، ملت ابراہیمی کا دین یہ کیا ہے، صبغۃ اللہ۔ مفسرین نے لکھا ہے صبغہ معنی مذہب کے، ملت کے بھی آتے ہیں، صبغہ معنی فطرت کے بھی آتے ہیں۔ فعلہ کے وزن پر ہے، جلسہ کے وزن پر جلسہ ہے، فطرہ ہے، فعلہ مفعول مطلق نعیت کے لیے ہے۔ استبغوا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ الزموا صبغۃ اللہ، یا مفعول بھی، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ اس تو مذہب، ملت، دین، فطرت، اسلام کیا ہے؟ دین فطرت ہے۔
اسلام دین فطرت ہے، تو اس دین فطرت کو اپنانے کے لیے کہا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کا معمول تھا کہ وہ اپنی اولاد کو غسل تعمید دیتے تھے، یعنی بپتسمہ کہتے ہیں، کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ہمارے مسلم بچے بھی پیدا ہوتے تو اپنے ہسپتالوں میں تو رنگ دیتے ہیں، ہاں پیلے رنگ سے رنگتے ہیں، غسل دیتے ہیں، اولاد کو غسل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس خاص رنگ سے غسل دینے سے نومولود نئے پیدا ہونے والے بچے کے ذاتی گناہ دھل جاتے ہیں جو اسے حضرت آدم سے ورثے میں ملے ہیں۔ تو یہ ان کا رنگ تھا، اپنے مذہب میں رنگنے کا۔ یہود بھی رنگتے تھے، آج دوسرے مذہبوں میں بھی رنگ کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کون سا رنگ؟ خدائی رنگ، ملت ابراہیمی والا رنگ، یہ اصل رنگ ہے۔ بعض شعراء کہتے ہیں عرب کے، وَكُلُّ أُنَاسٍ لَهُمْ صِبْغَةٌ، ہر قبیلے کا، ہر فرد کا، ہر قبیلے کا ایک رنگ ہوتا ہے، لَهُمْ صِبْغَةٌ وَصِبْغَةُ حَمْدَانَ خَيْرُ الصِّبْغِ، اور بنی حمدان کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے۔ پھر کہہ رہے صبغنا علی ذلک ابناءنا فاکرم بصبغتنا فی الصبغ، ہم نے اپنے بچوں کو رنگا ہے صبغنا اس رنگ پر، فاکرم بصبغتنا، ہمارا رنگ کیا ہی خوب رنگ ہے، رنگوں میں ہمارا رنگ کیا ہی خوب رنگ ہے۔ فاکرم افعال تعجب استعمال کیا ہے، فاکرم بصبغتنا اے ما اکرم صبغتنا کے معنی میں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ رنگ ملت ابراہیمی کا رنگ ہے، مذہب دین اسلام کا رنگ ہے۔ ان الدین عند اللہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اصل دین اسلام دین ہے، اسلام کے علاوہ اور کسی دین کو جو اپنائے گا وہ دین، وہ مذہب اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اصل میرے عزیزوں، اسلام کو، مذہب اسلام کو، دین کو صبغہ اللہ نے کیوں کہا ہے؟ صبغۃ اللہ، دیکھیے کوئی بھی رنگ جو ہوتا ہے اس کا اظہار اس فرد پر، اس شخص پر ہوتا ہے۔ وہ اسلام کو، دین کو مذہب کہا گیا، رنگ سے تعبیر دی گئی ہے، کیوں؟ اس کے اثرات انسان تالو سے لے کر تلوے تک، ہیڈ ٹو ٹو، یعنی تالو سے لے کر تلوے تک، سر سے لے کر پیر تک اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ پورا اسلام کی تعلیمات میں وہ شرابور ہونا چاہیے۔ کچھ لیا، کچھ اختیار کیا، کچھ اپنایا، یہ صبغت اللہ نہیں ہے، اس کو صبغہ نہیں کہا گیا، یہ دھندلایا ہوا رنگ ہے، حقیقی رنگ نہیں ہے۔ حقیقی رنگ، آج ہم رنگوں میں بڑھ گئے، مختلف ہمارے اپنے رنگوں کو ہم نے اپنا علاقائی رنگ، زبانی رنگ، وطنی رنگ۔ یہ اصل رنگ کیا ہے؟ فطرت اللہ، صبغت اللہ رنگ ہے۔ کلکم بنی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق خدا کا پریوار ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، خدا کے پریوار میں خدا کا سب سے چہیتا وہ ہے۔ مَن يَنفَعُهُمْ، جو خدا کے پریوار کو فائدہ پہنچائیں۔ آج ہم بڑھ گئے، مولانا مولوی علیہ الرحمہ نے کہا تھا، جب آج آدمی مختلف رنگوں میں بڑھ گیا، مختلف قبیلوں میں بڑھ گیا، اسے وہ رنگ یا وہ خون جو تمام آدم اور حوا کی شریانوں میں، رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے، اسے انسان نے بھلا دیا اور چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں بٹ کر رہ گیا۔ یہ بھی قومیت کے رنگ، علاقائی رنگ، زبانی رنگ، اس رنگ میں رنگ گئے، اس رنگ میں اس رنگولیوں میں ہم ضم ہو کر رہ گئے، بٹ کر رہ گئے، پھر پٹنے لگے۔ یہی وجہ ہے، خدائی رنگ کو ہم نے چھوڑا ہے۔ خدائی رنگ کیا؟ کلکم بنی آدم و آدم من تراب، سب آدم سے بنے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ کلکم بنی آدم و آدم من تراب، کہا گیا ہماری سب کی رگوں اور شریانوں میں آدم اور حوا کا خون گردش کرتا ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں۔ آج ہم نے پشتینی، دیکھیے ہمارے اپنی برادران وطن جس طرح جنے کا سب ملت ابراہیمی پر ہیں، ہمیں یاد دلانا چاہیے اس سبق کو۔ کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بھول گئے وہ سبق توحید کا، وہ ملت ابراہیمی کا، وہ صبغت اللہ کا رنگ وہ بھول گئے۔ اس رنگ میں ان کو رنگنے کی ضرورت ہے۔ سب آدم، ہمارا ان کا تعلق پشتینی بھی ہے، خاندانی بھی ہے، کیوں؟ ہم آدم اور حوا کے اولاد ہیں۔ ہمارا ان کا تعلق دینی بھی ہے، اس رنگ سے وہ الگ ہو گئے، خود کو دوسرے رنگوں میں رنگ دیا۔
حالانکہ یہ اصل رنگ تھا ان کا. سب آدم کی اولاد ہے، ہمارا ان کا تعلق دینی بھی ہے، خاندان دینی بھی ہے. کیوں؟ سبق کو ہمیں بھلا دیا. اس بھولے ہوئے سبق کو انہیں یاد دلانا تھا. کتنی اچھی بات کہی مولانا وحید الدین خان نے. ایک برطانیہ کا ایک بڑا مفکر، اسلام قبول کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نو مسلم، نو مسلم کہتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نو مسلم نہیں، پیدائشی مسلمان ہوں. کہتا ہے میں نے سبق کو اپنا بھلا دیا تھا، میرے بھائیوں نے مجھے یاد دلایا. تو اس رنگ سے، خدائی رنگ سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ مجھے نو مسلم کریں، میں پیدائشی مسلمان ہوں. کہتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ. جس کا بعض مفسر نے کہا صبغۃ اللہ کیا ہے؟ فطرت اللہ. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فأبواه يحودان أو ينصران أو يمجسان. اس کے والدین اسے کون سا رنگ؟ عیسائیت کے رنگ، مجوسیت کے رنگ اور یہودیت کے رنگ سے رنگ دیتے ہیں. یہ فطرت اللہ. بعض مفسرین نے صبغۃ اللہ کو فطرت اللہ کہا ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، پہلے ہم خود کو خدائی رنگ میں رنگیں. خود کو خدائی رنگ سے بھی رنگنے کی ضرورت ہے. حسن منا شہید نے کہا تھا اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم تقم فی ارضکم. خدا کی حکومت دل کی سرزمین پر قائم کرو، خدا کی سرزمین پر خود بخود قائم ہو جائے گی. جزائری مفکر مالک بن نبی نے کہا تھا غیر نفسک تغیر التاریخ. خود کو بدل دو، تاریخ بدل جائے گی. تو میرے عزیز، اس طرح کی تربیت کی پروگرام جو ہوتے ہیں یہ تربیت کے لیے، خود کو بدلنے کے لیے، خود اپنے اندر انقلاب لانے کے لیے، خود کو دین کے رنگ سے رنگنے کے لیے قائم ہوتے ہیں. اس کا انعقاد نہیں ہوتا ہے. میرے عزیزوں، بعض دفعہ بعض رنگ، سنگ کا بھی رنگ پر اثر پڑتا ہے. سنگ کا بھی رنگ پر اثر پڑتا ہے. سنگ اگر خدائی رنگ میں رنگا ہوا نہیں ہے، سنگ یعنی صحبت، سنگ اگر خدائی رنگ میں رنگا ہوا نہیں ہے تو وہ سنگ بھی اپنا برا رنگ چھوڑ کر زندگی کے رنگ میں بھنگ ڈال دیتا ہے. تو معلوم ہوا سنگت سے بھی فرق پڑتا ہے. اپنے دوستوں اور بھائیوں کی ایسی سنگت کو اپنائیں جو اچھا رنگ ہم میں چھوڑ جائیں. وہ سنگت اور وہ سنگ اختیار نہ کریں، وہ سنگت اختیار نہ کریں جس کا اثر ہم پر الٹا ہونے لگے. بعض رنگ دھندلائے ہوئے ہوتے ہیں. افسوس ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کیا رنگ صرف ظاہر پر ہوتا ہے. ظاہر پر بھی اثر ہوتا ہے رنگ کا. رنگ کا اثر ظاہر پر بھی ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہا گیا. اپنی اللہ تعالیٰ کرے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے بھی پاک صاف رکھا کیجئے. تو ظاہر کے بھی اثرات ہوتے ہیں. رنگ ظاہر میں بھی چھلکنا چاہیے، لیکن ظاہری رنگ کافی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا، اچھے اچھے دینداروں کو ہم نے دیکھا، آپ ان سے ملاقات کریں گے 4 انگلی ملائیں گے. ارے یہ کون سا مذہب ہے تمہارا؟ یہ کون سی قرآن اور حدیث ہے؟ یہ کون سی بخاری اور تفسیر کی تعلیم ہے؟ تم تو نبی کے نائب ہو، تمہیں تو نائب ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کے اخلاق تم میں ہونا چھلکنا چاہیے. ہاتھ ملا رہی، چھوٹا سا ہاتھ ملا رہی. حدیث تو یہ کہہ رہی اپنے بھائی سے ملو، تو ہنستے میں ملو کہا گیا، مسکراتے ہوئے ملو کہا گیا. اس کو بھی عبادت کہا گیا. کیا یہ عبادت ہم بھول گئے؟ کیا یہ رنگ نبوی رنگ نہیں ہے؟ خدائی رنگ نہیں ہے؟ کیا یہ مطلوب نہیں ہے؟ اخلاق، عادات، اطوار، یہ بھی ہم پر چھلکنا چاہیے. یعنی کہ ہم سمجھیں اپنے آپ کو، ہم علامہ ظاہر سمجھیں، سامنے والا سلام کرے، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. نعوذ باللہ، ایسے ایسے لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ جنت کی سرٹیفکیٹ وہ ہمارے اپنی جیب میں لے کر آئے ہیں، سب کو ہم بھیج دیں گے، خود جنت میں جانے والے ہیں. تو خدائی رنگ چھلکنا چاہیے، صرف لباس، عادات اور اطوار پر نہیں، دلوں پر بھی چھلکنا چاہیے. حدیث فرمایا گیا من افضل الناس، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ ہم کیا سمجھیں گے؟ تہجد گزار، عبادت گزار نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کل مخموم القلب وصدوق اللسان، ہر وہ شخص جو اپنے دل پر جھاڑو لگا دے، جھاڑو دے دے، دل کو خدائی رنگ سے رنگ دے، اس کو کہا گیا سب سے بہترین انسان. اور سچ بولنے والا انسان، اس کو سب سے بہترین انسان کہا گیا. تو میرے عزیزوں، ظاہر کے ساتھ باطن کی بھی غلاظت کو دور کرنے کی ضرورت ہے. عبادات صرف عبادات مطلوب نہیں ہے. رنگ سے مراد
صبغت اللہ کا تعلق صرف عبادات سے نہیں ہے. اب غور کیجیے ارأیت الذی، وہ آیت پر غور کیجیے. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، اور یہ وہی شخص ہے جو یتیموں کو جھٹلاتا ہے، دھتکارتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھلانے پر نہیں ابھارتا. حقوق اللہ کا تذکرہ پہلے، حقوق العباد کا تذکرہ پہلے، پھر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. پہلے حقوق اللہ کا تذکرہ، حقوق العباد کا تذکرہ، پھر حقوق اللہ کا تذکرہ، پھر آخر میں پھر حقوق العباد کا تذکرہ، بندوں کا حقوق. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اسی لیے حضرت حسین کہتے ہیں لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج وطنطنتهم بالليل ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. لوگوں کی نماز اور روزے کی کثرت کو مت دیکھو، حج پر حج کیے جا رہے ہیں، تہجد پر تہجد پڑھے جا رہے ہیں، اس کو مت دیکھو. دیکھو اس کی باتوں کو دیکھو، اس کی باتوں کے اندر سچائی ہے، امانت داری ہے. یہ دیکھیے آپ، یہ اصل معیار ہے لوگوں کو ناپنے کا، لوگوں کو آنکھنے اور جانچنے کا، یہ پیمانہ ہے. حضرت علی کہتے ہیں لا تغتروا بصلاتهم وصيامهم، ان کی نمازوں اور روزے سے دھوکہ مت کھاؤ. فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم، بعض دفعہ آدمی نماز کا اور روزے کا دلدادہ ہو جاتا ہے، نماز اور روزے اس سے چھوٹتے نہیں ہیں. اگر اسے کبھی چھوٹ بھی جاتی تو وحشت محسوس کرتا. حتى لو تركه استوحش وَلَكَنِ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ. اس کا امتحان لو، اس کو ایگزامین کرو. سچائی، باتوں کی سچائی اور امانت داری، یہ سب چیزیں ہیں. ورنہ ظاہری رنگ ہم سمجھیں صرف لباس میں، لتے کپڑے میں اگر خدائی رنگ ظاہر ہو گیا، باطن میں نہیں آیا تو پھر وہ خدائی رنگ ادھورا رنگ ہے. میرے عزیزوں، آج اغیار کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اپنے رنگوں میں رنگنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح شروع میں نے کہا یہ آیات حضرت ابراہیم کے تعلق سے ہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اسی سے یہ یہود نصارہ چاہتے کہ خود ہم کو اپنے رنگ میں رنگ دے، یہ ان کا مقصد ہے. مجھ سے اور آپ سے نہیں، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ہرگز. حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم خود ان کے رنگ میں رنگ جاؤ. ان کے رنگ میں جب تک تم رنگو گے نہیں، تب تک وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. یہ بات اللہ کے نبی سے کہی جا رہی، مجھ سے اور آپ سے نہیں، جو بخشے بخشائے دھلے دھلائے ہیں. تو میرا اور آپ آج کوششیں ہو رہی، مغرب جو کوشش کر رہا ہے قومیت اور نہ جانے وطنیت اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، یہ جو رنگیں ہمیں پیش کر رہا ہے، ان رنگوں سے ہماری آنکھیں چند جا رہی ہیں، ہماری آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں. ہم اس کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. آج ہمارے بعض نوجوان اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. آج ہمیں متنبہ ہونے کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں، خدائی رنگ کی حفاظت یہ سب سے بڑا جہاد ہے. خدائی رنگ کی حفاظت کرنا، اس کو قائم رکھنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں ہے. حدیث میں فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، الصابر علی دین کالقابض علی الجمر، دین پر جمنے والا ایسا ہی ہوگا جیسے ہاتھ پر چنگاری رکھنے والا. ہاتھ میں چنگاری رکھنا جتنا مشکل ہے اتنا دین پر قائم رہنا. تو دین کے رنگ سے رنگنا آج بہت بڑا مشکل کام ہے. دین کے رنگ سے خود بھی رنگیں، دوسروں کو بھی رنگائیں، دوسروں کو بھی اس دین کے رنگ سے رنگنے کی کوشش کریں. خدائی رنگ سے. اسلام کیا کہتا ہے؟ صرف ایمان لانا نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر کہا گیا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا اور حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. خود بھی رحم کرنا ایک دوسرے پر، دوسروں کو رحم پر ڈبھانا، رجھانا، آمادہ کرنا، خود بھی رحم کرنا، خود کھلانا. ولا تحاضون على طعام المسکین، خود کھلانا، دوسروں کو کھلانے پر ابھارنا، خود صبر کرنا، سامنے والوں کو بھی صبر پر ابھارنا، خود بھی ایمان لانا حق پر اور دوسروں کو حق کی تلقین کرنا. تو یہ مقصد ہے کہ خدائی رنگ میں دوسروں کو بھی رنگنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں، آج خدائی
زمین سے خدائی رنگ دھندلاتا ہوا دھندلا رہا ہے، خدائی زمین سے خدائی رنگ دھندلا رہا ہے ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا لَتَنقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، یعنی اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی جائے گی، ایک کے بعد دوسری کڑی ٹوٹتی جائے گی ٹوٹتی جائے گی۔ فَكُلَّمَا انْقَضَتْ عُرْوَةٌ، جب یہ کڑی ٹوٹ جائے گی تشبث الناس بالتي تليها، لوگ اس کی بات کی کڑی کو تھامے رہیں گے۔ فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمِ، سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی کڑی جو اسلام کی ٹوٹے گی خدائی قانون، خدائی قانون، خدائی حکومت، اللہ کا قانون، یہ ٹوٹتا سب سے پہلے۔ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، تو میرے عزیزوں خود بھی اس دین میں رنگنے کی، خود کو بھی رنگنے کی ضرورت ہے، ملت کو بھی اس رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے جو ابراہیمی ملت ہے، جو ابراہیمی مذہب ہے۔ آج خود صبغت اللہ سے ہمیں خود کو رنگانے کی ضرورت ہے، دین پر قائم اور دائم رہنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور خدا کے دین کو خدا کے بندوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں، اللہ تعالیٰ میری آپ کو باتیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔